تصور کریں کہ جنہوں نے اس ابراہیمی ایکارڈ کا نام دیا ہے، کتنی اس میں ہپوکریسی اور منافقت کہ نام اس شخصیت کا رکھا ہے جو غیر متنازع ہے۔ حضرت ابراہیم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی طرف نسبت کرنا یہودی بھی اعزاز سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اعزاز سمجھتے ہیں، مسلمان بھی اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے پیروکار جب سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا ہے، ان کے پیروکار اب صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ اب کوئی یہودی حضرت ابراہیم کا پیروکار نہ ہے نہ حقیقت میں دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی حضرت ابراہیم کا پیروکار ہے نہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے ما کان ابراہیم یہودین، کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم ایک یک طرفہ مسلمان تھے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز آئے گی، اگر یہ سائن ہوتا ہے تو مسلم دنیا پہ ظلم ہوگا، پھر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے دین اسلام کو قرآن کریم میں دین حنیف قرار دیا ہے، اور دین حنیف کی نسبت جہاں پہ ہر نبی کے ساتھ خاص ہے، اس میں سب سے جو اعلیٰ ترین اور زیادہ ذکر اور تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، وہ شخصی اعتبار سے بھی اور ملت ابراہیم کے اعتبار سے بھی، دین ابراہیم کے اعتبار سے بھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں 25 سورتوں میں اللہ رب العالمین نے 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی جگہ پر حضرت ابراہیم کے ذاتی اور شخصی احوال کو بیان کیا ہے، کسی جگہ پہ آپ کا امت کے ساتھ تذکرہ اس کو بیان کیا ہے، کسی جگہ پہ آپ کی اپنی قوم کے ساتھ مزاحمت اس کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پہ آپ کی عبادات اور جہود کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں، اور اسحاق کے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا۔ یعقوب کو آپ کا جو دوسرا نام وہ اسرائیل ہے، اور قرآن کریم میں اسی نسبت سے ہی بنی اسرائیل کا نام اور لقب اور ٹائٹل اس نسبت سے پکارا گیا ہے۔ اب یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا بھی، اسماعیل کا بھی، اسحاق کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اسی نسبت سے ہی، کیونکہ آپ کی اولاد میں سے کثرت کے ساتھ انبیاء بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام الناس کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے لگے۔ تو گویا امت کا لیڈر اور امت کا قائد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستدرک حاکم کی 3566 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ اس کا تذکرہ سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے 28ویں سپارے میں کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ
احمد۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں اپنے پیش رو تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ساتھ بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد نبی اور رسول آئیں گے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کی بنا پہ دنیا میں اقوام عالم میں امن کی بات کی جائے تو وہی دین حنیف ہے، وہی دین ہے جس کی بنا پر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، دنیا میں اس وقت آپ لوگ میڈیا بھی سنتے ہیں، جنگوں کے احوال بھی سنتے ہیں، آپ نے ابراہیمی معاہدے کے نام سے اور ابراہم اکارڈ کے نام سے ایک معاہدے کا نام سنا ہو؟ تو کیفیت یہ ہے، ایک مسلمان کو جاننا ہے کہ ابراہیم کی دعوت کیا تھی، ابراہیم کا صحیح منہج کیا تھا، وہ معاہدہ اصل میں ابراہیم کا کیا ہونا چاہیے جس کو بعد والی نسلوں نے ابراہیم کی طرف نسبت تو کی لیکن ابراہیم کی دعوت کو بھول گئے اور ابراہیم کا راستہ بھول گئے، ابراہیم کا منہج بھول گئے، ابراہیم کا راستہ بھول گئے، اس کی شریعت کو بھول گئے۔ ابراہیم کی دعوت کیا تھی؟ سب سے پہلے قرآن کا فیصلہ اس حوالے سے سنیے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم ایک یک طرفہ مسلمان تھے، ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، ابراہیم کا منہج توحید یہ تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ بیان کرتے ہیں 68 نمبر آیت میں، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم کے قریبی اور ابراہیم کی نسبت کے حقدار وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم کے قریبی یہ لوگ ہیں، ابراہیم کی طرف نسبت کے حقدار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ابراہیم کے ساتھ نسبت کے حقدار ہیں۔ گویا مسلمانوں، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی، رسول اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اصل میں ابراہیمی نسبت ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو شرک والی نہیں ہے، جو خالص توحید والی ہے، دین حنیف والی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کو اسی دین کی دعوت دی ہے۔ آج کے یہودی، آج کے عیسائی ہم مسلمانوں کو کس دھوکے کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اس ابراہیمی معاہدے کی طرف آئیں، اور اس ابراہیمی معاہدے کی دعوت تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1447 سال پہلے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یہ دعوت اس وقت بھی آپ کو دی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے جو میرا وعدہ ہے بنی اسرائیل تم پورے کرو؟ یہ اسرائیل کے رہنے والے اور دیگر ملکوں میں رہنے والے وہ یہودی ہوں یا دنیا کی اس وقت 50% کے قریب جو آبادی عیسائیوں کی ہے، یہ سب کو خطاب ہے
یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، یہ سارے حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں ان کی طرف نسبت کرنے والے ہیں۔ ان کو دعوت ہے کہ کس وعدے کو پورا کرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ کس پر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس قرآن کے منکر نہ بنو، اس نبی کے منکر نہ بنو، اس کا انکار نہ کرو، بلکہ اس نبی کی بھی تصدیق کرو، اس پہ نازل ہونے والی شریعت کی بھی تصدیق کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جب تمہارے اوپر تورات اللہ نے نازل کی تھی، جب تمہارے اوپر اللہ نے انجیل نازل کی تھی، تو تم نے اس کو بھی قائم نہیں کیا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں اپنے عمل کا اور زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ اگر تم نے بنایا ہوتا تو یقیناً تم دنیا میں کامیابی پاتے، ذلت کا مستحق نہ بنتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں تورات کو قائم کرتے ہیں، انہوں نے تورات پہ بھی عمل نہیں کیا جب تورات ان پہ نازل ہوئی، عیسائیوں پہ جب انجیل کو نازل کیا گیا اس پہ بھی عمل نہیں کیا۔ آج کس ابراہیمی معاہدے کی بات کرتے ہیں؟ ابراہیم نے تو تمہیں توحید کی دعوت دی، ابراہیم کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے سب نے دین حنیف کی دعوت دی اور سب نے اس شریعت کی دعوت دی جس کی بنیاد توحید الہی پر تھی، جس کی بنیاد شرک سے پاک تھی، جس کی بنیاد رہبانیت سے پاک تھی۔ یہ سارے انبیاء اس دین کی دعوت دے کے گئے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا یہودی، عیسائی اور مشرک سبھی مسلمان ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم اگر اس دین کے پیروکار ہو اور اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کیا ہوا ہے، تم ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اگر قائل ہو تو تم واقعتاً مسلمان ہو، دین حنیف کے قائل ہو، تم مسلمان کہلانے کے حقدار۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہ یہودی توحید الہی کے قائل ہے، نہ عیسائی قائل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ثابت کر کے توحید میں ملاوٹ کی، شرک کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کر کے توحید میں ملاوٹ کی اور شرک کیا، دونوں ہی توحید کے دائرے سے نکل گئے۔ لہذا ہوا سماکم المسلمین کا جو لفظ اور ٹائٹل ہے یہ صرف امت محمدیہ کے پیروکاروں پہ صادق آتا ہے، یہ کسی اور پہ نہیں آ سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یو اے ای میں سن 2023 میں ابوظہبی میں بیت العائلۃ الابراہیمیہ اس کی تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر کی گئی مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیم کا گھر ہے اور ابراہیم کی اولاد، ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، یہودی جن کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بنو اسرائیل میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔
انہوں نے ابراہیم اس گھر کے نام سے، اس ٹائٹل سے گھر تعمیر کیا، عبادت خانہ تعمیر کیا، اور اس پر کیتھولک چرچ کے پوپ اور اس کے بعد جامعۃ الازہر مصر کے مفتی اعظم نے دستخط کی اور دنیا کو دعوت دی۔ دعوت یہ دی کہ یہ تینوں بڑے مذاہب ہیں، اس کے پیروکار ہیں، لہذا اس میں باہمی محبت، میوچول ہارمنی کے تحت، باہمی ہم آہنگی کے تحت اور میوچول کو ایگزسٹنس کو، باہمی اشتراک کو فروغ دینا ہے۔ اور سعودی عرب کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور اپنا امام پیش کریں، ہم مسلمانوں کی طرف سے آپ کے بھیجے گئے شخص کو اس کا امام مسلمانوں کی طرف سے بنا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ابراہیم ایکارڈ کی ایک جھلک جو ابو ظہبی میں بنائی ہے کہ یہاں پہ مسلمان بھی عبادت کریں، عیسائی بھی عبادت کریں، یہودی بھی عبادت کریں، اور اس کا فتویٰ آج بھی آن لائن موجود ہے، آپ نکال سکتے ہیں۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت کا نقطہ تھا، جب آپ کو حکم ہوا نبوت ملنے کے بعد انذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے قریشی ساتھیوں کو، قبیلے والوں کو دعوت دی۔ یہ واقعہ جب ہم دوسری تیسری کلاس میں ہوتے تھے تو دینیات کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، احادیث میں حقیقتاً یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر سب کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دودھ اور گوشت کے ساتھ خدمت کی۔ دین کی دعوت کے لیے یہ کھلانا پلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیش کیا، گوشت پیش کیا، لیکن دعوت کا موقع نہیں بنا، آپ نے کوئی بات نہیں کی، کھانا کھلا کے بھیج دیا، کھانا کھلا کے بھیج دیا۔ یہ ان ساتھیوں کے لیے سبق ہے جو ہمیں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ دعوت بھی دیتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں، یا مسجد میں درس ہوتا ہے یا مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، وہاں پہ کھانا کھلاتے ہیں، لوگ اس لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ ایک دن ایسے ہی کیا، نئی سما بنا۔ تیسری مرتبہ یہ ہوا کہ جب آپ نے ان سے بات کی کہ میں نے آپ کے درمیان ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، کیف وجدتمونی، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زبانوں کے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو مجسمہ صداقت ہی پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ تو سب نے بیک زبانوں کے کہا جی ضرور مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر میری بات مانتے ہو، مجھے سچا تسلیم کرتے ہو، تو کہو لا الہ الا اللہ، اس کا اعلان کرو، تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تمہیں عرب و عجم کی حکمرانی اور بادشاہت مل جائے گی۔ تو جب یہ بات کہی، وہی آپ کا چچا جو سب سے آپ سے پیار کرنے والا ابو لہب، عبد العزیٰ جس کا نام تھا، کہنے لگا تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ و برباد ہو، نعوذ باللہ من ذلک، لہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ یہ ہے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج اگر کوئی تبلیغی فرد کہتا ہے دین کی دعوت دینے والا، آپ کا دوست ہو، میرا دوست ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، وہ کہے کہ جناب میں بڑا اچھا مبلغ ہوں، میری دعوت لوگ بڑے جناب کھلے ہاتھوں سے قبول کرتے ہیں، میری کبھی کسی نے مخالفت نہیں کی، اس کو اپنے منہج کی فکر کرنی چاہیے، اس کا منہج ٹھیک نہیں، اس کو اپنے منہج کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اس نے تبلیغ کی ہو اس کو آگے سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ کیسے مبلغ ہیں کہ آپ کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اصل وہ بات جو توحید کی بنیاد ہے اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ جب آپ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کریں گے تو سارے آپ کے خلاف ہوں گے، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں۔
آپ جانتے ہیں سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے کہ اس کو سمجھائیں اپنے بھتیجے کو، کچھ دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لے، کچھ دن ہم اس کی کر لیتے ہیں، یہ گیو اینڈ ٹیک کر لیں۔ یہ ابراہیمی معاہدہ بھی یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ لیں دیں اور معاملہ سیٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تکرار کے ساتھ دو آیات ہیں، اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اس بنا پہ معاہدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر دنیا کو یہ جو ابراہیمی معاہدے کی دعوت ہے کس طرح دھوکے میں پرویا جا رہا ہے، اور دین کی بنیاد ہی توحید پہ ہے جس طرح ابتدا میں بتایا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عیسائیوں سے کہیے لا تقولوا ثلاثہ، آپ اللہ کی تثلیث کے قائل نہ ہوں، انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اگر آپ عقیدہ رکھیں کہ اس کا بیٹا ہے، اللہ اس عقیدے سے پاک ہے، یہ آپ کا نظریہ شرک پہ مبنی، اللہ اسے مبرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس کو مزید سمجھیے کہ یہ یونیورسل پیس کے تحت، عالمی امن کے تحت، بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پہ یہ نعرے امن، باہمی رواداری، جنگوں کے خاتمے کی صورت کے نعرے لگا کر، یہ خوبصورت غلاف اور کور چڑھا کر یہ مسلمانوں کو پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں عقیدہ توحید نہیں ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، عقیدہ ولا اور برا نہیں ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو کمزور کیا جائے، اور فلسطین پر دو ناجائز صہیونی قبضہ ہے اس ریاست کو، یہودی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ آپ تسلیم کریں، سائن کریں، اور گیو اینڈ ٹیک کر کے ہم معاملات کو معمول پہ لے آتے ہیں۔ اور ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان نے اس پر جرأت مندانہ موقف اپنایا کہ ہم اس چیز کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے تو پاسپورٹ پہ ہی اس کے اگینسٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ اعلان سرکاری طور پہ کہ اس وقت تک ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتے جب 1967 کے مطابق 1967 کی جو باؤنڈری لائن جو اقوام عالم میں تسلیم شدہ ہے، جس کے تحت فلسطین کا بیت المقدس یروشلم کا علاقہ اس کا کیپٹل قرار نہیں دیا جاتا، اس کی باؤنڈریز کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ہم کسی ملک کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے ممالک کو، اس ناجائز ریاست کو، اور نہ ہی اس کو تسلیم کریں گے، اور نہ ہی کسی ایسے معاہدے کا حصہ بنیں گے جو اس طرف رغبت دلا کر اور کور چڑھا کے ہمیں خوشنما بنا کے پیش کیا جا رہا، ہم اس کے حصہ نہیں بن سکتے۔ یہ میرے بھائیوں، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، اس رواداری، ظاہری جو رواداری، یہ کیسی رواداری ہے کہ جس میں روزانہ سینکڑوں مسلمان فلسطین میں قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں، اور کتنی مسلمانوں کی وہاں پہ عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ ان عبادت گاہوں سے مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا اور ان کو عبادت نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ ابراہیم کی دعوت تو نہیں، یہ ابراہیم اکارڈ کا نام تو ہو سکتا ہے، ابراہیم کی نہ دعوت ہے، نہ ابراہیم کا نظریہ ہے، نہ ابراہیم کا عقیدہ ہے، نہ ابراہیم کے صحیح معنوں میں جو پیروکار ہیں نہ ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے نا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کی طرف نسبت کرنے والے حقدار اصل وہ لوگ ہیں، دعوے دار وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس ابراہیم کی پیروی کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اس نبی پہ ایمان لانے والے ہیں، یہ ہے ابراہیم کی نسبت کے صحیح حقدار۔ اور یاد رکھیں، سمجھ لگ گئی کہ ابراہیم اکارڈ کیا چیز ہے، کہ تینوں مذاہب، یعنی ایک ایسا بندہ ہے جو خود چور ہے، یعنی سادی سی مثال، ایک بندہ ہے جو خود چور ہے اور ڈاکو ہے، اور اس نے لوگوں سے چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے جائیداد بنائی ہے،
اور ساری ڈکیتیاں جائیداد بنا کر سارا کچھ کر کے اہل علاقہ کے جو معصوم لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے اپنی جائیداد کو قانونی حیثیت دلانے کے لیے کہتا ہے میرے ساتھ معاہدہ کر کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، پیچھے سے ہم ایک ہی ہیں، ہماری برادری بھی وہی ہے، آپ کی بھی وہی، چلیں ایک ہو جائیں۔ تو اس دھوکہ دہی کا شکار مسلم ممالک کو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کا ایک اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب دین کا پیروکار ہوتا ہے اور شریعت محمدی کے علاوہ کسی شریعت کی طرف اپنا جھکاؤ اختیار کرتا ہے قبولیت کے حوالے سے، اپنائیت کے حوالے سے، قرآن اعلان کرتا ہے لن يقبل منہ، اس سے ہرگز اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 153 نمبر حدیث ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی شخص خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو ثم یموت، وہ مر جاتا ہے وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ مرتا ہے اس کیفیت میں کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، میں محمد اعلان کرتا ہوں من اصحاب النار، وہ شخص جہنم کا حقدار ہے، وہ جنت کا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 67 نمبر آیت کی روشنی میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم یک طرفہ مسلمان تھے، ان کے عقیدے میں ملاوٹ نہیں تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس ابراہیمی معاہدے کے تحت امن عالم قائم نہیں ہو سکتا، یہ فساد، یہ مسلمانوں کا خون بہے گا، فلسطینی ریاست میں مسلمانوں کا مزید خون بہے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جو تنازع ابھی اس وقت جس نے عالمی تنازع کی حیثیت اختیار کی ہوئی، یہ مسلمانوں کی حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ وہ اس نہج پر اور اس کیفیت میں اس کو پروپوگیٹ نہیں کر سکے جو اس کی حیثیت ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر کتنے بڑی تعداد میں ظلم ہو رہا ہے، اہل فلسطین پر۔ تو پھر کیا ہوگا، اس میں اس کا بنیادی مقصد کہ فلسطین پہ جو ہم نے حملہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ معاہدے پہ سائن کریں اور ہمارے اس ظلم پر اپنی مہر ثبت کریں کہ ہم نے ٹھیک کیا، اور پھر قبلہ اول مسجد اقصی کی آزادی، فلسطینی آزاد ریاست، یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی اور اسرائیل اور ان کی ریاست کو قانونی حیثیت مل جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اور بڑا مقصد ان کا کیا ہوگا کہ مسلم ممالک آپس میں پھٹ جائیں گے، اتحاد ان کا، اس کا شیرازہ بکھرے گا، کوئی ملک مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، کسی نے سائن کر دیا کسی نے نہیں کیا، اور پھر آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس ابراہیمی ایکارڈ کا نام دیا ہے کتنی اس میں ہپوکریسی اور منافقت کہ نام اس شخصیت کا رکھا ہے جو غیر متنازع ہے۔ حضرت ابراہیم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی طرف نسبت کرنا یہودی بھی اعزاز سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اعزاز سمجھتے ہیں، مسلمان بھی اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے پیروکار جب سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا ہے، ان کے پیروکار اب صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ اب کوئی یہودی حضرت ابراہیم کا پیروکار نہ ہے نہ حقیقت میں دعویٰ کر سکتا، نہ کوئی عیسائی حضرت ابراہیم کا پیروکار ہے نہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے،
کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا، کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم ایک یک طرفہ مسلمان تھے۔ میرے بھائیوں یہ چیز آئے گی، اگر یہ سائن ہوتا ہے تو مسلم دنیا پہ ظلم ہوگا، پھر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کریں، اگر وہ ظالم ہے اس کو ظلم سے روکیں، آپ نے ظلم کی بنا پر وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے اس کو ہٹائیں، اس کو ظلم سے روکیں، اگر وہ مظلوم ہے اس کی مدد کریں، اس کا دست و بازو بنیں۔ اور سورہ نساء کی 75 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں مسلمانوں کیا مسئلہ ہے جب ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ جہاد و قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جب روئے زمین پر کمزور خیال کیے جانے والے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، جس طرح کی کیفیت اس وقت ادھر فلسطین کے علاقے میں موجود ہے، جو دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس ظلم والی بستی سے نجات دے جس کے رہنے والے ظالم، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ہمیں کوئی ولایت، کوئی دوستی، اللہ کوئی ایسا ہمارے لیے سہارا بھیج، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ علاقوں میں حکومتیں ان علاقوں میں ان لوگوں کی ہیں جو پہلے ہی ان کے ہم نوا حقیقت میں نہیں ہیں۔ تو عزیز بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ اسلام کے علاوہ جو دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ دین اس وقت صرف اسلام ہے، اور لوگوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس علم آیا، عقل کام کرنے لگی، فراست فہم کام کرنے لگا، تو آپس میں سرکشی کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے، جس طرح کے بانی پاکستان قائد اعظم نے 1947-48 کے خطابات میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اسرائیل مغرب کا ایک حرامی بچہ ہے جس کو مسلم دنیا پہ ظلم کرنے کے لیے اہل یورپ نے اپنی معاونت اور مدد کر کے اس کو ہمارے پیٹ پہ سینے پہ لا کے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ابراہم اکارڈ کے اس نتیجے میں کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو آپ ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیں، سیاحت کا مرکز بنا دیں۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا ابو ظہبی کے علاقہ، 2023 میں اس کو بنایا گیا، سعودی عرب کو دعوت دی گئی اپنا امام یہاں پہ بھیجیں، مسلمانوں کی طرف سے آپ کا بھیجا گیا امام یہاں پہ جماعت کرائے گا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنے گے۔ پاکستان نے اپنی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم اس ظلم کا حصہ نہیں بنے گے۔ اور پھر جو ابھی بات کر رہا ہوں کہ اس کو سیاحت کا مرکز بنایا جائے، یہ چھوڑیں یہ قبلہ اول یا ہیکل سلیمانی جو بھی چیز ہے جس کی نسبت یہودیوں کی طرف ہے یا مسلمانوں کی طرف، آپ اس کو سیاحت کا مرکز بنائیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے جو ابراہم اکارڈ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو جس طرح ابتدا میں بات کی ہے نا
ہمارا دل اس وقت بڑا ہوا جب حکومت پاکستان نے چلے جرأت مندانہ ایک موقف لیا کہ ہم اس وقت تک کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک 1967 کی 1967 کے مطابق جو فلسطین کی ایک آزاد ریاست ہے اس کے باؤنڈریز کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یروشلم کو، القدس کو جب تک اس کا کیپٹل تسلیم نہیں کیا جاتا اور وہاں سے اسرائیل کی فوجیں نکلتی نہیں ہیں، ہم اس وقت تک کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنتے۔ تو بھائیوں، یہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ایک عام فہم انداز میں سمجھایا ہے کہ امن عالم اس طرح نہیں قائم ہوگا جس طرح وہ چاہتے ہیں، امن عالم اس طرح قائم ہوگا جو اصول قرآن نے بیان کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، ان نظریات کی بنا پہ جو ابراہیم کی شریعت کے تھے، ان بنیادوں پہ آپ کوئی بھی معاہدہ کریں، وہ بنیاد توحید ہے، وہ بنیاد شرک سے مبرہ ہے، وہ بنیاد نہ ثنویت کی قائل ہے نہ تثلیث کی قائل ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتی میرے بھائیوں، کوئی مسلمان، وہ آزاد ریاست ہو، وہ آکوپائیڈ ریاست ہو، اس کو اس معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس سے بنیں گے، اس سے مزید امن کی بجائے ظلم پھیلے گا، اور یہودیوں کے ہاتھ مزید کھلیں گے کہ جس مرضی مسلم ریاست پر اپنی طاقت کے گھوڑے دوڑائیں اور اپنے ظلم کے ساتھ اس پہ اپنے ہاتھ صاف کریں۔ تو اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنے اس نظریے پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے اہل اسلام کے جو حکمران ہیں اللہ کریم انہیں اہل فلسطین کی معاونت، اہل فلسطین کی مدد اور ان کی تائید و نصرت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔